قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ہم اپنے مسیحی ایمان کے بنیادی نکات پر تعلیم پا رہے ہیں، فنڈامنٹلز آف دا کرسچن فیتھ۔ ہم نے سیکھا کہ خدا قادر مطلق باپ ہے، خدا نے کائنات بامقصد بنائی ہے اور اسی کائنات کا ہم حصہ ہیں۔ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اور یسوع مسیح خداوند ہے۔ یسوع کا لاسانی تجسم یعنی انسان بننا نبیوں کی پیشین گوئیوں اور نبوتوں کے مطابق ہے۔ یسوع مسیح نے زمینی زندگی میں دکھ اٹھائے اور وہ صلیب پر موا، پھر دفن ہوا اور جی بھی اٹھا۔ وہ آسمان پر چڑھ گیا اور عدالت کرنے پھر آئے گا۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ روح القدس کامل خدا ہے اور ہم میں کام کرتا ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم مسیحی لوگ مقدس کی گئی عالمگیر کلیسیا کا حصہ ہیں اور ایمانداروں کو آپس میں رفاقت رکھنی ہے۔ یہ ضروری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر یسوع مسیح کی وجہ سے ہمیں گناہوں کی معافی مل گئی ہے۔ یہاں تک ہم نے اپنے ایمان کے بنیادی نکات فنڈامنٹلز آف دا کرسچن فیتھ سیکھ لیے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ مردے پھر زندہ کیے جائیں گے۔ The dead will be resurrected۔ ہم ایمان کے اقرار میں کہتے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں جسم کے جی اٹھنے پر۔ تو آج ہمارا موضوع تعلیم ہے مردوں کی قیامت، the resurrection of the dead۔ ہم جسمانی موت کی حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ موت بر حق ہے، مطلب ایک حقیقت ہے، سچائی ہے۔ کوئی موت سے انکار کرے تو یہ ممکن نہیں۔ دنیا میں کوئی جگہ، کوئی خاندان، کوئی قوم، کسی بھی ایمان عقیدے کے لوگ ایسے نہیں کہ جن میں کبھی کوئی مرا نہ ہو۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جسم کی موت واقع ہوتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے اس پہ کہ موت ایک حقیقت ہے جس سے آنکھیں چرائی نہیں جا سکتی، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ سب مردے پھر زندہ کیے جائیں گے۔ بائبل میں تعلیم دی گئی ہے، نبیوں نے تعلیم دی، خداوند یسوع مسیح نے اس کی بابت تعلیم دی، اور پھر اس کے رسولوں نے تعلیم دی، اور پھر تقریباً 2000 سال سے کلیسیا اس عقیدے پر قائم ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ملے گی، مردے پھر زندہ کیے جائیں گے۔ بعض لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں ایک غلط فہمی ہے۔ قیامت لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں بربادی کے لیے، کہیں نقصان ہو جائے، آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے تو کہتے ہیں جی قیامت ہو گئی ہے، وہاں پہ کیسی قیامت گزر گئی ان پہ۔ حالانکہ لفظ قیامت قیام سے ہے، قائم ہونے، کھڑے ہو جانے، ٹو اسٹینڈ، ٹو رائز۔ لفظ قیامت کا مطلب ہے پھر سے قائم ہونا، پھر سے اپنی جگہ پہ ریسٹور ہو جانا۔ تو یہ غلط فہمی ہمارے ذہنوں سے نکل جانی چاہیے کہ قیامت بربادی کا نام ہے۔ نہیں، قیامت پھر سے قائم ہونا ہے، قیام کھڑے ہو جانا، پھر سے اٹھ جانا ہے۔ لوگ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، کہ یہ دنیا ہی، یہی زندگی میٹھی ہے، شیریں ہے، یہ بہت شاندار ہے، یہی زندگی ہے جو بہت سہانی ہے، خوشگوار ہے، پلیزنٹ ہے۔ اگلی کسی نے دیکھی ہے کوئی؟ اگلا کچھ نہیں ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لوگ انکار کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، جو انسان پیدا ہوا ہے زندگی گزار جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، اگلے جہان کی کوئی فکر نہیں، موت کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ انکار کرتے ہیں، اور بائبل کے زمانے میں بھی لوگ ایسے تھے۔ یہودیوں میں بھی ایک فرقہ تھا صدوقی جو قیامت کا انکار کرتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے کہ مردے پھر جی اٹھیں گے۔ آج بھی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی مر گئے پھر ختم، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ مردے زندہ کیے جائیں گے۔
موت کے بعد ایک زندگی پھر دی جائے گی، قیامت ہوگی، سب قائم ہوں گے، سب کو قیام ملے گا، all will rise again، پھر سے اٹھیں گے سب۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع نے موت پر فتح پائی اور جی اٹھا۔ ہمارے پاس یہ ایک سب سے بڑی دلیل ہے، ہمارا ایمان ہے۔ یسوع موا، دفن ہوا اور پھر جی اٹھا، اس نے موت کو شکست دی ہے، وہ جی اٹھا ہے، اور اس نے 7 وعدے بھی کیے ہوئے ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں باب نمبر 6 خاص طور پر پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ تم جو مجھ پر ایمان لاتے ہو، جو میرا گوشت کھاتے اور میرا خون پیتے ہو، ہمیشہ کی زندگی تم میں ہے، اور میں تمہیں آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ سو مسیح خداوند کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمیں دلیل دیتا ہے، ہمارے لیے گواہی ہے، اٹس این ایویڈنس، یہ ایک پروف ہے ہمارے پاس کہ یسوع موت پر فتح پا کر جی اٹھا ہے، تو اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں بھی زندہ کروں گا۔ سو ہم قیامت پہ ایمان رکھتے ہیں، قیامت ہوگی کیونکہ یسوع جی اٹھا ہے۔ اور ہم مبارک جمعے کے بعد، گڈ فرائیڈے کے بعد، اتوار کے روز عید مناتے ہیں، اسے عید قیامت المسیح کہتے ہیں، یعنی مسیح کا پھر سے قائم ہونا، پھر سے جی اٹھنا، زندگی میں بحال ہو جانا۔ اس دن کو یسوع برباد تو نہیں ہو گیا تھا کہ اسے قیامت کہتے ہیں، نہیں، وہ پھر سے قائم ہو گیا، کھڑا ہو گیا، اس لیے اسے عید قیامت المسیح کہتے ہیں۔ ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خود قیامت ہے، اس نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، کہ اسے کہیں سے کچھ لانے کی اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کہ کسی کو زندہ کرے۔ وہ وعدہ تو اس نے کیا کہ میں تمہیں آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ وہ کہتا ہے پریشان نہ ہونا کہ شاید میرا بس نہیں چلے گا، یا میرے پاس وسائل نہیں ہوں گے، میرے پاس ریسورسز یا پاور نہیں ہوگی تمہیں زندہ کرنے کی۔ در حقیقت قیامت میں ہی ہوں پھر سے جی اٹھنا۔ جب میں ہوں، میں موجود ہوں، تو قیامت بھی ہوگی، تم بھی زندہ کیے جاؤ گے۔ یسوع ہے تو قیامت بھی ہے۔ اگر کوئی قیامت کا انکار کرنا چاہے تو اسے یسوع کا انکار کرنا پڑے گا، اور جو یسوع کا اقرار کرتا ہے، جو یسوع پر ایمان لاتا ہے، اسے قیامت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یسوع نے کہا قیامت میں ہوں۔ جو قیامت کا انکار کرے وہ یسوع کا انکار کرتا ہے۔ یسوع اپنے آپ میں زندگی ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں خود ہی تو قیامت ہوں۔ ہمارے ملکوں میں حکومت کسے کہتے ہیں؟ کوئی اینٹوں کی کوئی بنی بلڈنگ کو انسان ہوتے ہیں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے جی یہ حکومت ہے۔ قیامت وہ ہے جس کے پاس قیامت برپا کرنے کا اختیار ہے، جس کے بغیر کوئی اور قیامت قائم نہیں کر سکتا، کوئی قیامت لا نہیں سکتا، کوئی کسی کو اٹھا نہیں سکتا سوائے یسوع کے۔ یسوع ہی وہ واحد ہستی ہے جو دنیا کو پھر سے زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس لیے جب کہتے ہیں قیامت، جی یسوع ہی قیامت ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، کہتے ہیں جی یہ حکومت ہے، عمران خان ہے تو وہ حکومت ہے، شیخ حمد ہیں تو وہ حکومت ہے، ہندوستان میں مودی ہیں تو وہ حکومت ہے، حالانکہ وہ بندے ہیں۔ جیسے انہیں حکومت کہا جاتا ہے، یسوع اختیار رکھتا ہے، اس کے پاس اتھارٹی، اس لیے وہ قیامت ہے، وہی تو قیامت ہے، اسی کے اختیار میں ہے، اور وہی سب کچھ کرے گا، کوئی اس کے علاوہ یہ کام کر نہیں سکتا۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے سب مردے زندہ ہوں گے۔ جب ہم کہتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں جسم کے جی اٹھنے پر، میں قیامت پر ایمان رکھتا ہوں، میں یسوع کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہوں، یسوع مسیح کے قیامت ہونے پر ایمان رکھتا ہوں، اور یسوع مسیح ہی کے وسیلے سے سب مردوں کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہوں۔
ہم عقیدے میں یہ نہیں پڑھتے کہ صرف میں اپنے جسم کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہوں، نہیں، یا صرف ایمانداروں کے نہیں، ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے، عمومی بیانیہ ہے کہ جسم کے جی اٹھنے پر، جو ہمارے جسم مر جاتے ہیں، ہم اس کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ہوگا صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ یسوع مسیح کے وسیلے سے سب مردے زندہ کیے جائیں گے، سب مردے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آدم سے لے کے مسیح خداوند کے دوبارہ اس دنیا میں آنے تک جتنے انسان پیدا یا ہو چکے یا ہو رہے ہیں یا ہوں گے، جو موت کی وادی میں جا چکے ہوں گے، جو مٹی میں سپرد ہو جائیں گے، جو پانی میں غرق ہو جائیں گے، جو ہوا میں بکھر جائیں گے، جو جل کے راکھ ہو جائیں گے، چاہے انہیں کوئی درندہ کوئی پرندہ انہیں نوچ کے اپنے پیٹ کا ایندھن بھر چکا ہوگا، کہیں بھی اس کا جسم ہوگا، جب وہ آواز دے گا تو کوئی انکار نہیں کرے گا، میں تو تجھے مانتا نہیں، میں تو تجھے خدا نہیں مانتا، میں تو تجھے خدا کا بیٹا نہیں مانتا، اس لیے میں تو سونے جا رہا ہوں۔ کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ وہ آواز دے گا، الف بے پہ اٹھاؤ، ایکس وائی زیڈ نکلا۔ ہم نے تو دیکھ لیا، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، صرف آواز دی، اے لازر باہر نکلا، تو مردہ کفن سمیت باہر نکل آیا۔ جب یسوع آواز دے گا، چاہے کوئی مردہ کسی جانور کے پیٹ میں ہے، چاہے پانی میں غرق ہے، چاہے ہوا میں تحلیل ہے، چاہے خاک اور راکھ بن گیا ہے، چاہے مٹی میں گھل گیا ہے، کوئی نشان باقی بھی نہیں۔ جب آواز دے گا تو وہ خاک کے ذرے بھی اکٹھے ہوں گے کہ اے خداوند ہم تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اسی کے وسیلے سے سب زندہ ہوں گے، وہ اس پر ایمان رکھے یا نہ رکھے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب وہ آواز دے گا تو پھر سے قائم ہو جائیں گے، قیامت ہو جائے گی، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح کی دوسری آمد پر مردے زندہ کیے جائیں گے۔ یہ سارا کام مسیح کی آمد پہ ہوگا، اس سے پہلے کوئی نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مسیح کے بغیر قیامت نہیں ہو سکتی۔ پتہ ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں، ہمارے علاوہ بھی لوگ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ جن کا عقیدہ ایمان ریلیجن اور ہے ہم سے، وہ بھی تو انتظار کر رہے ہیں کہ مسیح آئے گا اور سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ جب وہ آئے گا تو پھر قیامت ہوگی، پھر دنیا کا خاتمہ ہوگا، پھر عدالت ہوگی، پھر برائی کا خاتمہ ہوگا اور خدا کا راج صحیح معنوں میں قائم ہوگا۔ اس کے آنے پہ سب کچھ ہوگا۔ ہاں، کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ کوئی مردہ دعا کے ذریعے سے معجزانہ طور پہ جی اٹھا۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ ویڈیو مل جاتی ہے کہ جی بندہ مر چکا تھا، ڈاکٹروں نے لکھ دیا کہ وہ ڈیڈ ہے، اور اس کے کفن دفن کی تیاری شروع ہو گئی، اور پھر وہ جی اٹھا۔ اس نے بتایا میں آسمان پہ لے جایا گیا اور میں نے کوئی رویا دیکھی، میں نے کوئی آسمانی چیزیں دیکھی، اور پھر وہ کتابیں بھی لکھتے ہیں ایسے لوگ۔ ایک نوعمر بچہ بھی ہے اور ایک بزرگ خاتون بھی ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس بارے میں کہ ہم مر گئے تھے، ہمیں لے جایا گیا لیکن پھر واپس بھیجا گیا تاکہ ہم دنیا کو بتائیں۔ ہم انکار نہیں کر سکتے، خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی مریں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ جو پھر جی اٹھے، جیسے لازر زندہ ہوا پھر مرا۔ اور سائپرس میں جب میں گیا کئی سال پہلے تو میں خود اپنی آنکھوں سے اس کی ہڈیاں، اس کی قبر دیکھ کے آیا ہوں، اور وہاں اس چرچ میں جہاں اس کی قبر ہے اور اس کی ہڈیاں موجود ہیں باکس میں، انہوں نے زیارت کے لیے رکھی ہیں، وہاں دور بیٹھ کے میں نے دعا کی، کچھ مانگنے کے لیے نہیں، ان ہڈیوں کو وسیلہ بنا کے کچھ طلب کرنے کے لیے کہ ان ہڈیوں کے وسیلے مجھے کچھ مل جائے، نہیں۔ میں اس چرچ میں بیٹھا اور میں نے وہاں دعا کی کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ جس مردے کے بائبل میں زندہ کیے جانے کا ذکر ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی ہڈیاں دیکھ لی کہ وہ پھر مر گیا۔ ایک ہے
جو مر گیا جی اٹھا اور کہتا میں عبدالآباد زندہ ہوں، کسی قبر میں اس کی ہڈیاں نہیں ہیں اب، تو میرا ایمان اور بڑھ گیا کہ سوائے یسوع کے کوئی ایسا نہیں جو موت کی وادی میں سے جیت کر نکلا اور پھر کبھی نہیں مرنے والا۔ عبدالآباد زندہ ہے، وہ دوبارہ قبر میں نہیں جائے گا۔ لازر گیا، ہوتے ہیں معجزے، لیکن جو بلک میں زندہ ہوں گے، جو قیامت ہوگی جب سب اٹھیں گے، وہ یسوع کی آمد پہ ہوگا۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ عدالت کے لیے مردے زندہ کیے جائیں گے، جسم جی اٹھیں گے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں جسم جی اٹھے گا، ہم جی اٹھیں گے، چاہے کوئی بے ایمان ہے، چاہے کوئی ایماندار ہے، چاہے کوئی ناراست ہے، چاہے کوئی راست باز ہے، چاہے کوئی مسیحی ہے، چاہے کوئی غیر مسیحی ہے، سب اٹھیں گے۔ اور کس لیے اٹھیں گے؟ انجوائمنٹ کے لیے نہیں، عدالت میں کھڑے ہونے کے لیے۔ آ جاؤ، اپنے اپنے کاموں کا حساب دو۔ تو خداوند یسوع نے اٹھائے گا، بلائے گا مردوں کو، اٹھو۔ جب ابن آدم اپنے تخت پر بیٹھے گا تو وہ دائیں بائیں کرتا جائے گا لوگوں کو، نیکو دے سجے پاسے تے گناہگار کھبے پاسے۔ گیت میں گاتے ہیں نا، متی کی انجیل میں 25ویں باب میں اس کی گواہی ملتی ہے کہ راست باز اس کے داہنے طرف ہوں گے اور جو ناراست ہوں گے، ان رائچیس، وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوں گے، گناہگار بائیں طرف ہوں گے۔ عدالت ہوگی، ہر ایک کے کاموں کا حساب ہوگا، کوئی نہیں بچے گا۔ بائبل کہتی ہے کہ آدمی جو پیدا ہوا اس کا ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا ضرور ہے۔ کوئی نہیں بچے گا عدالت سے، سب کو حاضر ہونا پڑے گا۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ناراستوں کے جسم ابدی سزا پائیں گے۔ جن کے اعمال کی کتابیں کھولی گئیں اور ان کے اعمال غلط نکلے، جن کا کھاتا غلط نکلا، وہ ہمیشہ کی سزا پائیں گے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے جسم جی اٹھیں گے، ایماندار ہونے کی وجہ سے ہم جلالی بدن پائیں گے، the glorified bodies۔ جیسے یسوع کا بدن جلالی بن گیا تھا جی اٹھنے کے بعد، اس کو دروازوں میں سے گزرنے کے لیے دروازے کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، دروازے بند بھی تھے تو وہ بیچ میں آ کھڑا ہوتا تھا، وہ کہیں بھی پہنچ جاتا تھا۔ جلالی بدن، ہمارے بدن فرشتوں کے جیسے ہو جائیں گے کہ جن میں جسمانی اور جنسی خواہشات نہیں ہوں گی۔ پوچھا یسوع سے کسی نے، کیا جب جی اٹھیں گے تو وہاں بیاہ شادی ہوگی؟ اس نے کہا فرشتوں کی مانند ہوگے، وہاں بیاہ شادی نہیں ہوگی۔ ہمارے بدن جلالی ہوں گے، پاک ہوں گے، وہاں نہ بھوک ہوگی، نہ پیاس، نہ درد، نہ آہ نالا، نہ موت ہوگی، نہ دکھ ہوگا، نہ آنسو ہوں گے، اور ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ سو یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم جی اٹھیں گے، ہم مر بھی جائیں تو بھی جی اٹھیں گے۔ خدا کے خادم نے کہا کہ ہم مسیحیوں کا، شہیدوں کا خون بیج ہے، زمین میں ہمیں گاڑ دو، ہمیں روند دو، ہمیں مسل دو، ہمیں کچل دو، ہمیں برباد کر دو، ہم بیج کی طرح زمین کا سینہ پھاڑ کے اگیں گے۔ جیسے بیج زمین میں بویا جاتا ہے، وہ اگتا ہے، پھل لاتا ہے، بہت سا پھل لاتا ہے۔ ہم مسیحی بھی، ہمیں برباد بھی کر دو گے تو کوئی فکر نہیں، کیونکہ ہم جلالی بن کے اگیں گے، ہم پھر قائم ہو جائیں گے، ہم پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، کیونکہ ہمیں اٹھانے والا خود کہتا ہے کہ قیامت میں ہوں، کسی اور کا انتظار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں ہی ہوں جو زندہ کرتا ہوں اور تمہیں آخری دن پھر زندہ کروں گا۔